اب اگلی آیت اس بات کو مزید کھول کے بیان کرتی ہے، اس منظر کا اگلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ اب یہ جو نامہ اعمال ہوں گے نا، اب یہ قوموں کے پوری قوم کا نہیں ہوگا، ہر فرد کا اپنا اپنا نامہ اعمال ہوگا، اور اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور یہ بولتی ہے حق کے ساتھ۔ یہ جو اب بولنے سے مراد یہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ وہ جو بیان کر رہی ہے وہ اس کا بولنا ہے، یعنی اس میں جو کچھ، یعنی یہاں پر جو ہے کہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی یہ جو تمہیں نامہ اعمال ملے ہیں، ہر ایک کے فرد کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہے، ناکام لوگوں کے بائیں ہاتھ میں اور کامیاب لوگوں کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ کہیں گے یہ ہماری کتاب ہے، یہ بولتی ہے۔ یعنی تمہیں اگر اس دنیا میں یہ کوئی گمان تھا کہ کہاں لکھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، یا جب رسول میرے آ کر باتیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے تو تم اس دن کا یقین نہیں کرتے تھے، تو آج دیکھ لو یہ سب کچھ تمہارے معاملات تمہارے سامنے موجود ہیں، اور یہ کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے وہ حق کے ساتھ بیان، یعنی یہ حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر میں کچھ مترجم حضرات نے یہ بھی لکھا کہ بولنے کی جگہ انہوں نے لفظ لکھا شہادت دیتی ہے، یعنی یہ ہماری کتاب یہ گواہی دے رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو پہلے سے سب علم تھا۔ اب یہ لکھوایا جانا صرف بطور حجت تھا تاکہ روز قیامت ریکارڈ پیش کر دیا جائے، کسی شخص کو یہ فہم زوم نہ ہو کہ جی میرا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، مجھے پتہ نہیں بتایا نہیں گیا، تو سب کو اس کے سامنے دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ اللہ کہے گا یہ ہماری کتاب جو تمہارے معاملے میں حق کے ساتھ گواہی دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا یہ کتابنا ہماری کتاب، ینطق یہ بولتی ہے، علیکم تم پر، یعنی تم پر بولتی ہے، تمہارے بارے میں بات کرتی ہے، تمہارے سامنے بول رہی ہے، بالحق بے ساتھ حق کے، یہ ہماری کتاب تمہارے سامنے حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی یہ ہماری کتاب تمہارے سامنے حق کے ساتھ گواہی دے رہی ہے، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق کے ساتھ گواہی دے رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ، انا بے شک ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، نستنسخ ہم لکھواتے، ما جو کچھ، کن تم تھے، تعملون تم عمل کرتے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں پورے حق کے ساتھ گواہی دے رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے رہے تھے جو کچھ اعمال تم کرتے رہے تھے، یعنی ہم نے اپنے نمائندے مقرر کر رکھے تھے کہ اس دنیا میں تم جو عمل کر رہے تھے اس کو لکھتے جاتے۔ اب یہاں پر لکھنا جو ہے، اب ہر بندہ کہے گا جی کہ وہ جو لکھتے ہیں آج بھی اکثر نعوذ باللہ ہم یہ ایسے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ کاغذ پینسل سے لکھ رہے ہیں، کسی رجسٹر میں لکھ رہے ہیں۔ آج سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، آج کے انسان کو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ آج لکھنے کے بھی بے شمار طریقے آ چکے ہیں، کاغذ پینسل کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے موبائل پہ روز لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نہ کاغذ استعمال کر رہے ہیں نہ پینسل۔ آپ اپنے لیپ ٹاپس پہ، کمپیوٹرز پہ روز لکھ رہے ہیں، لیکن نہ آپ پینسل استعمال کر رہے ہیں نہ کاغذ، لکھا جا رہا ہے۔ اور آنے والا وقت تو پتہ نہیں کتنی آگے ترقی کرے گا کہ اور کیسی کیسی صورتیں سامنے آ جائیں گی، اور یہ وہ ہیں جو انسان ریکارڈنگ کر رہا۔ آج کے انسان کو آج سے 100 سال پہلے یا آج سے 1000 سال پہلے یا اس وقت جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، شاید اس وقت کے انسان کے لیے یہ سارے تصورات زیادہ حیران کرنے والے تھے، اور اسی لیے ان کے ایمان کا درجہ کہیں اعلیٰ ہے کہ ایسے کسی تصور کے بغیر وہ اس بات پہ یقین رکھتے
کہ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج کا انسان اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہر چیز کا ریکارڈ ہونا اور اتنے بڑے ڈیٹاز کا ریکارڈ ہونا کہ ہر ادارے میں، اب تو گھروں میں بھی لوگوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کم سے کم 90 دن کی تو 24 گھنٹے کی ریکارڈنگز موجود ہیں نا، اور ایک کیمرے کی نہیں، 8 10 20 کیمراز کی مختلف اینگلز سے موجود ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ایک فرد انفرادی حیثیت میں یہ عمل کر رہا ہے، تو جو مالک کائنات ہے اس کے لیے یہ معاملہ کتنا آسان ہے، آج کے انسان کے لیے یہ تصور آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ اب بھی کوئی شخص نہ مانے کہ اس کا نامہ اعمال اسے دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، لکھا دکھایا جائے گا، تو پھر ایسے انسان کی جہالت اور کم عقلی پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، حاصل کچھ نہیں۔ تو یہ بات اب بہت آسان ہے سمجھنا کہ بھائی ہم سب کے ہر لمحے کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، چیزیں ریکارڈ پر آ رہی ہیں، اور روز قیامت کوئی شخص آج مثال کے طور پہ کسی دکان پر کوئی دکان کا ملازم کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی آنے والا گاہک کوئی خرابی کر جاتا ہے، تو دکاندار بعد میں ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوراً فوٹیج ہم دکھا نہیں دیتے، اور اس کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، بے بسی آ جاتی ہے نا، سامنے سب کچھ سامنے آ گیا، دیکھ رہے ہیں کہ بھی آپ یہ کر رہے تھے۔ تو جب روز قیامت اللہ دکھائے گا تو وہاں تو معافی کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ معافی کا موقع صرف تب تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب یہ رک گیا سلسلہ، تو پھر وہاں جب ریکارڈنگز دکھائی جائے، نامہ اعمال بتائے جائیں گے، شہادتیں پیش کی جا رہی ہوں گی، تو پھر ریورسل ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہ رحمان رحیم ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ہمیں پیشگی یہ سارے معاملات سے آگاہ کر رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، کامیابی اسی راستے میں ہے، کامیابی انہی آیتوں میں ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھو، سمجھو، ان پر عمل کرو، کہ وہ دن جب آئے گا کہ جب ہر امت بے بسی کی حالت میں گھٹنوں کے بل ہوگی، اور ہر امت کو بلایا جائے گا کہ آ کے اپنے نامہ اعمال دیکھ لو، کہ آج وہ دن ہے کہ جب جو کچھ تم عمل کرتے تھے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا رجسٹر ہے، یہ ہمارا دفتر ہے، جو تمہارے معاملات میں تمہارے سامنے حق کے ساتھ گواہی دے رہا ہے کہ ہم تمہارے نامہ اعمال جب تم جو عمل کرتے رہے تھے ہم اس کو لکھواتے جاتے تھے۔ اب اگلی بات